قومی صاحب مگر آج کا معروض یہ بتا رہا ہے کہ نظام مزید مضبوط ہو گیا ہے اور بانی پی ٹی آئی بار بار سیاسی بس مس کر رہے ہیں. اسپیکر کی مذاکرات کی دعوت میں کیا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ریلیونٹ رہنے کے اس موقع کو اویل کیا جائے؟ سیاست، سیاسی جماعت چیزیں سروائیو کریں گی تو بات آگے بڑھے گی. عائشہ، اس میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس کے اوپر ہم کئی بار بات کر چکے ہیں اور بارہا یہی کا ایک موقف رہا ہے. میرے خیال سے ہمارے بہت سارے پینلسٹ بھی جو بھی اپیئر ہوتے ہیں کہ ڈائیلاگ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. جو حکمت اپنائی تھی پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے 2-3 سالوں سے، وہ حکمت عملی نہیں چلی، بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ وہ ناکام ہو چکی ہے. اور وہ پہلی تھی ٹکراؤ کی، ریاستی اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی جو ہے وہ کارآمد ثابت نہیں ہوئی. اسی طرح باہر کی جو قوتیں ہیں ان کو بھی دعوت دینا یا ان سے توقع کرنا کہ وہ پاکستان کے اندرونی جو پاور سٹرکچرز ہیں اس میں کچھ اثر انداز ہو پائیں گی، وہ بھی نہیں ہو پایا. اور تیسرا یہ امید تھی کہ اوورسیز پاکستانیز یا پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو کوئی دھچکا لگے تو شاید کوئی سپیس بن جائے. اس صورتحال میں اگر کوئی تھوڑی بہت بھی سیاسی سوجھ بوجھ ہو تو یہی ایک رستہ رہتا ہے کہ آپ دیگر سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کر ایک اتحاد یا ایک الائنس بناتے ہیں تاکہ اس سے آپ اپنی سسٹم میں اپنی جگہ بھی بنوا سکیں اور سسٹم کو مجبور کر سکیں کہ وہ آپ کو بیچ میں اکوموڈیٹ بھی کرے یا آپ کو ریلیف دے جس کے آپ متقاضی ہیں اس وقت. الائنس بھی بنا لیا، اتحاد بھی بنا لیا، سڑکوں پہ آنا چاہ رہے ہیں. ابھی کیا حکومت نے ہی کوئی اور گڈ ول جیسچر دینا ہے تو سمجھیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ گڈ ول جیسچر اب کدھر سے پھر آنے کی ضرورت ہے یا رہ بھی گئی کوئی؟ نہیں دیکھیے نا، ایک ایم این اے کی سیٹ والی پارٹیوں کے ساتھ وہ اتحاد تو نہیں ہوتا. عائشہ، اتحاد یا کولیشن جسے کہا جاتا ہے اس کے لیے آپ کو دیگر سیاسی پارٹیز جو ہیں ان سے بات کرنی پڑے گی اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. لیکن یہی ایک پرابلم رہا ہے، یہ اصل میں کانٹریڈکشن ہے. عمران خان صاحب کی جو سیاست کا پورا وتیرہ رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ باقی سب چور ڈاکو ہیں، برے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ جائز نہیں یا حلال نہیں. اور جو پی ٹی آئی اور خود ان کی ذات جو ہے وہ باقی سب سے شفاف اور بالا تر ہے. یہ سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے کیونکہ شاید اب تک ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس طرح سے ان کا آگے پارٹی کا یا ان کا اپنی ذاتی جو سیاست ہے اس کا رستہ فی الحال کوئی پر امید نہیں دکھائی دیتا. درست ہو گیا جی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو زیغم صاحب اور افتخار صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. زیغم صاحب، کس کو پہل کرنے کی ضرورت ہے؟ جب حکومت آگے بڑھ کے بات کرتی ہے تو کہا جاتا ہے کوئی گڈ ول جیسچر ہونا چاہیے، پھر پی ٹی آئی آگے بڑھے گی، مگر وہاں سے ایک احتجاج کی بات ہے. حکومت نے نظام سے توثیق حاصل کر لی یا کہہ لیا جائے نظام کو توثیق مل چکی ہے. اب سٹیل میٹ کی صورتحال میں آپ کے خیال میں گنجائش بھی بچی ہے کہ میں یہ سوال رکھوں یا پوچھوں کہ پہل کس کو کرنے کی ضرورت ہے یا کسے کرنا ہوگی؟ دیکھیں یہی ڈائلاما ہے. پتہ نہیں ڈائلاما کو اردو میں کیا کہتے ہیں. آپ سے پہلے کے دور میں ایک گلوکارہ ہوا کرتی تھی منی بیگم جی، اور ان کے ایک گانا ہے جس میں انہوں نے اس وقت کا جو ڈائلاما پی ٹی آئی کا اس کو بیان کیا تھا. اور وہ گانا تھا پردہ ہمارے نام سے اٹھا، آنکھ لڑائی غیروں نے. آپ دیکھیں جو جدید ہائیبرڈ سسٹم ہے اس کی داغ بیل ڈالی پی ٹی آئی نے اور یہ تناور درخت بنا آج. اور درخت بھی ایسے بنا جس طرح گاؤں میں بڑھ کا درخت ہوتا ہے نا، جس کے نیچے کلاس روم بھی لگی ہوتی ہے، جس کے نیچے پنچایت بھی ہوتی ہے. جو کام انہوں نے ڈیفیکٹو کے طور پر کیا تھا آج وہ ڈی جیورے بن چکا ہے. اور پی ٹی آئی صرف اپنی نیریٹو کے زور پہ اپنی مقبولیت تو قائم رکھے ہوئے ہے لیکن تاریخ کا دھارا نہیں موڑ سکی، یا اس نے تاریخ کا دھارا موڑا تو اس سمت موڑا جس سے سیلاب ان کے اپنے گھر میں آ پہنچا. حکمت عملی جو بنانی چاہیے تو وہ نہیں بنائی. اگر وہ واقعی وہ چیز چاہتے تھے جو وہ کہہ رہے ہیں، اگر وہ واقعی چاہتے تھے کہ پاکستان 26ویں اور 27ویں ترمیم تک نہ پہنچے تو پھر انہیں دوسری سیاسی جماعتوں سے الائنس بنانے کی ضرورت تھی. انہیں مسترد کرنے کی، انہیں خوف زدہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر وہ کہتے ہیں کمزور تھی، اگر حکومت میں آ کر بھی جماعتیں کمزور تھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سپر مین نہیں تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کا بندوبست ایسا ہے جس میں سیاسی جماعتیں کمزور ہیں اور کمزوری کو متحد ہو کر دور کیا جاتا ہے.
انہوں نے دروازے کھولے ہوئے تھے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتی تھی، آپ کے فائدے کے ایک ون ون قسم کی ڈیلز کی جا سکتی تھی، لیکن پی ٹی آئی نے ان تمام کو مسترد کر دیا اور آج وہ تنہا کھڑی ہے۔ اس کا بھی نقصان ہوا، جمہوریت کا بھی نقصان ہوا۔ احتجاج کرنا ان کا حق ہے، وہ ضرور احتجاج کریں، ان کا خیال ہے وہ مزاحمت سے اپنے لیے راستے کھول سکتے ہیں، گڈ لک ٹو دیم، بہت مشکل دور میں ہیں، مزاحمت بھی ان کا حق ہے، وہ کر کے دیکھ لیں، لیکن ہمارے خیال میں جو راستہ اس کو لینا چاہیے تھا اس نے 2016 سے ہی غلط لیا، اور اس راستے نے اسی منزل پر آنا تھا جہاں پر آج پاکستان پہنچا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ افتخار صاحب، کیا حکومت دونوں اپنی ضد اور انتقام کی سیاست کو ایک طرف رکھ کر جمہوریت کو اصل معنوں میں بحال کر سکیں گے، اور کیا اس کے لیے حکومت کو گڈ ول جیسچر کے طور پر اپوزیشن لیڈرز، کیونکہ خود پارلیمانی نظام کے وجود پر سوال اٹھتا ہے اگر اپوزیشن لیڈرز اتنی اہم ترامیم کے وقت نہیں تھے، یا پھر کہا جائے کہ آغاز کرنے کو اب کوئی جگہ ہی نہیں بچی آپس میں ان دونوں کے درمیان؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اپوزیشن تھی اسمبلی کے اندر، آپ ہی کہتی ہیں لیڈر نہیں تھا، لیڈر ہونا نہیں ہے نہ ہونا ریلیونٹ نہیں ہوتا، پارٹی کا ہونا ریلیونٹ ہوتا ہے، ایک سیاسی دھڑے کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ سیاسی دھڑا پارلیمنٹ میں بھی موجود تھا، سینٹ میں بھی موجود تھا، پنجاب میں بھی موجود ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو سیاسی طور پہ کہیں ہے ہی نہیں، وہ یہ بالکل غلط بات آپ کر کے آپ جیسے دوستوں نے ان کو مزاحمت کی سیاست میں ڈال دیا ہے، اور اصل سیاست جو کرنی چاہیے تھی اس سے دور رکھا ہے۔ اسی اسپیکر نے، آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے کہ پی ٹی آئی کو اس سے پہلے بھی دعوت دی، بلایا، چیمبر میں بلایا، بیٹھ کے بات کی، اور وہ بات شروع ہونے کے بعد اپنے بانی کو ملنے کے، بانی نے کہا خبردار اگر تم نے بات کی۔ تو ایسے تو بات نہیں چلتی، سیاست تو ہے ہی اس بات کا کہ ڈائلاگ جنم لیتا رہے۔ بہت اچھی بات زیغم نے کر دی، زیغم نے کہا کہ آج یہاں پہنچا دیا ہے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد، اب تو بہت مشکل ہے، اب تو بہت مشکل ہو جائے گا، مزاحمت کتنی کر سکیں گے، اور سیاست کے لیے تو سال ہی کچھ جو رہ گئے ہیں، اس 2 سالوں میں کون سی بنیادی تبدیلی وہ لے آئیں گے، یا کیا وہ بنیادی ڈائلاگ کر لیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی جو یہ پرسوں چوتھ انہوں نے کی، 26ویں اور 27ویں ترمیم کے اوپر ان کو ڈٹ جانا چاہیے تھا اسمبلی کے ہال میں، اور آپ ان کی ساری تقریریں سن لیں، وہ بالکل اس حوالے سے نہیں ہے جو ترامیم آ رہی ہیں یا جن ترامیم کا نقصان ہو سکتا ہے یا فائدہ ہو سکتا ہے، ان کے اپنے حوالے سے، ہاں ان کے اپنے حوالے سے، اس پہ ڈبیٹ نہیں کی گئی، ڈبیٹ پھر مختلف کی گئی، اور بڑی اگریسو ٹون لی گئی وہاں بھی، تو نتیجے میں پھر یہی ہونا تھا جو ہوا۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں پی ٹی آئی والوں کو کہ بات بہت اچھی ہے، فارم 45 کے منتخب اسپیکر نے آپ کو دعوت دی ہے، آپ اس سے تو کم از کم بات کرو۔ آپ فارم 47 والوں سے بات نہیں کرنا چاہتے تو فارم 45 والوں سے تو بات کا آغاز کرو۔ درست ہو گیا جی۔